میلاد کی سب کو خوشی ہے، کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں کہ حضور کی ولادت کا کوئی منکر ہو۔ جو منکر ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور کی ولادت کی سب کو خوشی ہے، لیکن ویسے مناؤ جیسے قرآن کا حکم، جیسے حضور کا حکم، جیسے صحابہ کا حکم۔ حضور کا حکم تو یہ تھا، حضور علیہ السلام سوموار کو روزہ رکھتے۔ صحابہ نے پوچھا حضور روزہ کیوں رکھا ہے؟ میرے پیغمبر نے کہا میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اس کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی، صحابہ نے درود نہیں چھوڑا۔ اور ہماری نمازیں بھی چھوٹے، ہمارا قرآن بھی چھوٹے، ہم درود بھی نہ پڑھیں، اور ہمارا دعویٰ یہ ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تجھے داڑھی قبول نہیں، تجھے کپڑے قبول نہیں حضور جیسے، اور لباس تجھے قبول نہیں، اور دعوے تیرے یہ ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ دوستو، ہمیں اپنے آپ کو حضور اور صحابہ کے طریقے جیسا بنانا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کوئی ایسا ہم سے کام نہ ہو جائے جو اللہ کے رسول کو پسند نہ ہو۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کہیں گے یہ لوگ جو ہیں یہ میرے دشمن ہیں۔ کہیں ہمارا پیغمبر کو کل قیامت کے دن کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ اللہ یہ تو میرا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے عدو من المجرمین۔ اس لیے ایسے کاموں سے بچو، کام کرو، روزہ رکھو۔ حضور کی خوشی ہے تو روزہ رکھو، حضور کی خوشی ہے تو 5 وقت کی نماز نہ چھوڑو، حضور کی ولادت کی خوشی ہے تو درود نہ چھوڑو۔ میں کہتا ہوں 12 ربیع الاول آئے تو سارے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، خوشی کرو اور حضور پر درود پڑھو۔ اللہ